بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دنیا کے عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے۔ عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں، خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کاموں کا ثواب خدا کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کام کا ثواب میں نے فلاں شخص کو بخشا، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت یعنی خاص شکل و صورت، اس کا خاص ایک طریقہ بنا لینا، خاص ایک ڈیزائن دے دینا اس کو کہ یہ طریقے سے، فلاں طریقے سے، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی مثال دی تھی، جمعہ کے بعد مٹی بوندی رکھ کے، اگربتی لگا کے، یہ خاص صورت اسی ہوئے۔ تو تین باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی ایسا طریقہ بنانا نہیں چاہیے، کوئی خاص چیز کو متعین نہ کرے، کوئی خاص وقت کو متعین نہ کرے اپنی طرف سے، کوئی خاص طریقے کو اپنی طرف سے ایجاد نہ کرے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ہمارے پاس میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں دو طریقے کے لوگ ہو چکے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایصال ثواب کے جائز ہونے کے قائل ہیں، اور نہ صرف جائز بلکہ اس کو اس حد تک اختیار کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں اس کو کہ وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ متعین کر دینا یہ غلط ہے۔ شریعت میں کسی خاص وقت یا خاص تاریخ کو متعین کر کے جیسے 30واں، 14واں، 10واں، 20واں، چہلم، یہ سب ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں، یہ تاریخ متعین کی گئی ہے، یہ سب شریعت سے ثابت نہیں ہے، بدعات ہے۔ اور یہ جائز کہنے والوں نے ایصال ثواب کی دکانیں بھی کھول کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہ بورڈوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کے لیے، قرآن خوانی کے لیے ہم سے ربط پیدا کریں، بورڈوں پہ، کھمبوں پہ نے اپنے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں۔ تو ایصال ثواب پیسے دے کے ایصال ثواب کرانا، پیسے دے کے قرآن شریف پڑھوانا، پیسے لے کے قرآن شریف پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا، یہ گناہ کی بات ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں فقہ حنفی کے، انہوں نے لکھا ہے، وضاحت کی ہے اس کی، کہ اس طریقے سے اجرت لے کر، پیسے لے کر ایصال ثواب کرنا گناہ ہے۔ تو ایصال ثواب نہیں بلکہ ایصال عذاب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اپنے گھر کی خیر و برکت اور اپنے گھر میں بلیات کو دور کرنے کے لیے، اپنے گھر سے
جنات شیاطین کے اثرات کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھاتا ہے اپنے گھر میں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، گھر پہلا گھر ہے، نیا گھر ہے، تو اس کے لیے اگر وہ پڑھا رہا ہے یا کوئی علاج معالجے کے لیے وہ قرآن شریف پڑھا رہا ہے تو اس پر اجرت لینے کی، اس پر فیس لینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے۔ اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے دم کر کے اور کچھ پڑھ کے، اس کو رقیہ کہتے ہیں، رقیہ کر کے، کچھ دم کر کے انہوں نے اجرت لی۔ تو دم کر کے، رقیہ کر کے، علاج معالجہ کر کے پیسے لینا، اجرت لینا، اس کی اجازت ہے، لیکن ایصال ثواب کر کے اجرت لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ خود انسان کو پڑھنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے ڈبے لا کے رکھ دے رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے عجیب کام کر رہے لوگ، کیا چیز کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، الٹے سیدھے کام کر رہے ایصال ثواب کے لیے۔ تو شریعت کے دائرے میں ایصال ثواب کرنا چاہیے، اجرت لے کے کرانا یا الٹے سیدھے کام کرنا۔ اب بعض لوگ مساجد میں ایصال ثواب کی خاطر مسجد میں وہ برف کا لے کے آ کے رکھ رہے، جس میں میت کو رکھا جاتا ہے ایک دو دن تک۔ بھائی یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے یا کیا کر رہے ہیں؟ خلاف شریعت۔ میت کو رکھنا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو میت کو زیادہ دیر تک رکھنا ہی نہیں، اور لوگ ثواب کی خاطر اس کو لا کے رکھ رہے۔ انتہائی ایمرجنسی ہو گئی یا کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ کہیں قانونی کارروائی کی ضرورت پڑ رہی ہو یا کچھ ایسا مسئلہ درپیش ہو تو پھر وہاں پر اجازت ہے۔ اب ہر کوئی آ رہے اور اب بیٹا باہر سے آ رہا، فلاں ممانی آ رہے، چچا آ رہے، اور اس کے لیے میت کو جو ہے رکھے ہوئے رہ رہے، اور لوگ وہ ڈولا دینے کو کیا کہا جاتا ہے اس کو، جو بھی بہرحال نام مجھے نہیں معلوم، تو اس کو دینے کو بھی ثواب سمجھا جا رہا۔ پاروں کے پارے، ڈبوں کے ڈبے لا کے مسجدوں میں رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے ہمارے پاس ملے پلی کی مسجد میں، وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ برائے کرم یہاں پر ڈبے لا کے نہ رکھیں۔ مسجدوں میں بورڈ لگانے پڑ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر قرآن کے ڈبے لا کے نہ رکھے، بے حرمتی ہو رہی۔ کئی مرتبہ میں نے اب جو ہے ان سارے جو پارے وغیرہ تھے ان کی دھول وغیرہ صاف واف کر کے ایک وائٹ کپڑے میں لپیٹ کے، جو بوسیدہ اوراق ہو گئے تھے ان کو وہ ایک ٹرسٹ والوں کو لے جا کر دیا کہ بھائی اس کو کہیں پر تدفین کر دو، اس کو جو ہے بکھر کے اس کی بے ادبی ہو رہی۔ تو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ڈبہ لانے والے کو پڑھنے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب مرحوم بلکہ ڈبے پہ لکھ کے باضابطہ جو ہے لے کے آ کے رکھتے ہیں۔ اب تو شاید تھوڑا بہت بول کے کم ہو گیا، لیکن یہ بہت چلتا آ رہا ہے، بہت چلتا ہے۔ ایک مسجد میں تو جانے کا اتفاق، اور چھوٹی سی مسجد ہے، ایک صف بھی پوری نماز کی نہیں آتی، لیکن ان کے کمرے میں آدھا کمرہ پورا پاروں سے بھرا ہوا ہے، آدھا کمرہ پورا پاروں سے بھرا ہوا ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں، نہ نماز سے پہلے آ کے کوئی پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایصال ثواب کو جائز تو سمجھنا چاہیے، لیکن ایصال ثواب خود کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تیسرے دن آئے بیٹھے، پڑھنا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ تو زیارت کے لیے بیٹھتے ہیں، عصر کے بعد میں جب بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ پڑھنے والوں کو ذرا غور سے سنیے، کبھی ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا کچھ بھی، اور بجائے یہ کہ قرآن پڑھ کے ثواب کما رہے، الٹا لعنت ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب قاری یقرأ القرآن یلعنہ، کہ بعض قاری ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا سیکھے نہیں ہے، غلط سلط پڑھ رہے، الٹا سیدھا پڑھ رہے۔ چلو سیکھ رہے ہیں، سیکھتے ہوئے اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے، استاذ بتا رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں صحیح پڑھنے کی، تو الگ بات ہے، لیکن سیکھنے کی طرف کوئی دھیان نہیں اور ویسے ہی پڑھتے چلے جا رہے، تو یہ ایصال ثواب نہیں، ایصال گناہ ہوگا، پھر یعنی خود کو گناہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جو لوگ جائز ہونے کے قائل ہیں وہ اس قدر ایصال ثواب میں رل مل گئے ہیں کہ اپنی اپنی دکانیں بھی کھولی ہوئی ہیں، تو یہ اس حد تک چلے جانا یہ غلط ہے، یہ ایصال ثواب کا طریقہ غلط ہے۔ اب ایک دوسری قسم وہ ہے ایصال ثواب کی، جو ایصال ثواب کا انکار کرتی ہے، ایصال ثواب کا بالکل انکار کرتی ہے کہ نہیں کوئی جو ہے ثواب وغیرہ پہنچتا ہی نہیں ہے مردے کو، جو بھی ہے اپنی زندگی میں ہی کرنا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو بھائی، فرائض وغیرہ تو ادا نہیں ہوتے، جو فرائض ہے وہ میت کی طرف، جیسے میت نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہے اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے اس نے، اور وہ قضا بھی نہیں کر رہا تھا اپنی زندگی میں، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے رشتہ دار مل کے اگر اس کی طرف سے فرض ادا کرنا چاہے تو فرض تو ادا نہیں ہوگا، لیکن
ان کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے کچھ ثواب پہنچانے کے لیے کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، یا قرآن شریف پڑھنا، یا کسی مدرسے میں کچھ کام کرنا، یا کسی مسجد کی تعمیر کرنا، یا کنواں کھدانا، یا کوئی بھی ایسا ٹرسٹ قائم کرنا جس سے مرحومین کو ثواب پہنچے، جو بھی ہے بہت سارے کام ہیں، کہیں پر کھلانے کا انتظام کر دینا غریبوں کے لیے، بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، کوئی ایک خاص قسم نہیں ہے صدقہ خیرات کی کہ یہی کرنا ہے۔ تو جو بھی یہ کام اگر اس طریقے سے کریں گے تو وہ اللہ کے پاس میں قبول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میت کو پہنچائیں گے، اور اللہ اگر چاہے تو اسی کو بہانہ بنا کر بخش بھی سکتے ہیں، تو میت کو فائدہ پہنچتا ہے ایصال ثواب سے، لیکن فرائض ادا نہیں ہوں گے، فرائض کسی حال میں بھی ادا نہیں ہوں گے۔ تو اب اس میں دیکھیے احادیث ہے، ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت کی گئی ہے۔ سوالات آخری میں انشاءاللہ کوئی ہے؟ اچھا اس حدیث، اچھا اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر دوں تو کیا ان کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے صدقات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ایصال ثواب درست ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ قرآن سے ایصال ثواب بھی ثابت ہے، قرآن پڑھ کر ثواب۔ بعض لوگ قرآن سے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ انصار میں جب کوئی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلاوت قرآن کے ذریعے ایصال ثواب کرنے کی صراحت کی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبادات بدنیہ کے ذریعے ایصال ثواب جائز ہونے پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے چند چیزیں، تو ایصال ثواب جائز ہے، اس کا اپنے حدود و قیود کے اندر جائز ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھنا بھی نہیں ہے، بالکل انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور کیا ہے، ہمارے پاس رسم و رواج بھی چل رہے ہیں، قرضے لے لے کے پورا کریں، اپنے حقوق واجب حقوق ادا نہیں کر رہے، قرضوں میں کپا ہے، واجب حقوق ادا نہیں کر رہے اور اس کے باوجود بھی رسم پوری کرنے کے لیے 30واں 40واں 25واں کرتے بیٹھے، یہ بھی جو ہے قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہاں تک بس ہے، آپ کو سوال